الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریبہ یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله حق حمدي والصلاة والسلام على من لا نبي من بعدي سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرس حضرت سرکار سیدنا سمندر شاہ دادا رحمت اللہ علیہ کہ اس انتہائی پر نور محفل پاک میں منبر نور پہ جلوہ فروز باوقار سادات کرام مشائخ اعظام شعراء اسلام حفاظ کرام اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھرمٹ میں پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتا ہوں کہ دور دور سے لوگ اپنے گاؤں میں یعنی اپنی محبت کی چھاؤں میں حضور غازی ملت کو جتنی جلدی ہو سننا چاہتے ہیں۔ میں واقعی دوسری بار آیا ہوں اور نہ بھی آتا تو یہاں کے لوگوں سے جو میرا جڑاؤ ہے وہ کہیں بھی مجھے جامبو سے دور رہنے نہیں دیتا۔ آج وہ سارے ہمارے ہمنوا اور سارے احباب میرے میزبان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔
ایک نعت پاک کی فرمائش ہے، اسی سے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ کاٹھیا واڑ کا حصہ ہے، یہاں بات سے کہیں زیادہ نعت پسند کی جاتی ہے۔ تو تیار ہے نا آپ لوگ؟ تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ میری ہر سانس نامِ مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے۔ یہ ہوئے کا جو لفظ ہے یہ عام طور پہ مارواڑی اور پنجابی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تینوں زمانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ورتمان کال کے لیے بھی، بھوشیہ کال کے لیے بھی، بھوت کال کے لیے بھی۔ تو شعر میں آپ سمجھیے گا کہ کہاں ہوئے کا مطلب ہے، کہاں ہو رہا ہے، کہاں ہو چکا اور کہاں ہونے والا ہے۔ توجہ چاہیے۔ میری ہر سانس نامِ مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، میری ہر سانس نامِ مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، بدن میں رایہ ہوئے، بدن میں رایہ ہوئے، تو من میں رواں ہوئے، میری ہر سانس نامِ مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے۔ حضرت سید جہانگیر میاں باپو تشریف فرما ہے اور ان کی عادت کریمہ ہے، میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں کچھ پڑھتا ہوں بولتا ہوں تو پیچھے سے مسلسل دعا دیتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے۔ صرف جامو کے لوگ نہیں، پورا گجرات ان سے بڑی سچی محبت کرتا ہے۔ میں خاص طور سے پہلا شعر نعت پاک کا باپو کے حوالے سے نظر کر رہا ہوں کہ میری ہر سانس نامِ مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے۔ توجہ چاہوں گا کہ کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، بجھا دو آگ سینے کی، بجھا دو آگ سینے کی، یہ جل جل کر دھواں ہوئے، میری ہر سانس نامِ مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، بدن میرا یہاں ہوئے تو من میرا وہاں ہوئے۔ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا مدینہ دیکھا ہے وہ تو بہت لطف لیں گے، لیکن جو نہیں جا سکے اور اپنے سینے کو یہی مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، میں ان کی بھی خاص توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے گا مدینے کا تعارف کرایا ہے، کون مدینہ؟ کہ وہ دربار حبیب کبریا ہے، مومنو سن لو۔ توجہ چاہوں گا ذیشان میاں، وہ دربار حبیب کبریا ہے، مومنو سن لو، وہ دربار حبیب کبریا ہے، مومنو سن لو، وہ دربار
بارش رحمت وہاں پر بارش رحمت جہاں دیکھو وہاں ہوئے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، سرکار تاج العلماء، کلام تاج العلماء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہر سا میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے. سمندر شاہ کا فیضان رہے گا تو سمندر کے اندر بھی جا کے سمجھ جائیں گے. میری ہر سا سنا میں مصطفیٰ لے کر روا ہوں. اور یہ شعر علماء کرام کے حوالے سے نظر کر رہا ہوں، پوری زندگی کسے دیکھیے گا کہ سبھی کی رفعتوں کی حد مکاں تک تھی مکاں تک ہے. سبھی کی رفعتوں کی حد مکاں تک تھی مکاں تک ہے. توجہ رہے. سبھی کی رفعتوں کی حد مکاں تک تھی مکاں تک ہے. نبی کی رفعتوں کی حد نبی کی رفعتوں کی حد مکاں سے لامکاں ہے. نعرہ رسالت، سرکار تاج العلماء، اسے سمندر شاہ بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہر سا سنا میں مصطفیٰ لے کر روا ہوئے. بدن میرا یہاں ہوئے تو من میرا وہاں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بھی بہت سارے اشعار ہیں، لیکن یہ ایک شعر سنانا ارشاد. بہت ضروری ہے. بہت لوگ تعویذ مانگتے ہیں، پریشان ہیں تو تعویذ، حیران ہیں تو تعویذ. چلو میں ایک تعویذ دے کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہ چلو عاشقوں طیبہ، سبحان اللہ. چلو عاشقوں طیبہ لیے سوغات عشقوں کی. چلو عاشقوں طیبہ لیے سوغات عشقوں کی. چلو عاشقوں طیبہ لیے سوغات عشقوں کی. ارے سنانا مشکل ہے اپنی، سنانا مشکل ہے اپنی اگر تم سے بیان ہوئے. سبحان اللہ. میری ہر سا سنا میں مصطفیٰ لے کر روا ہوئے. سبحان اللہ. چلیے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیع سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن سلام والحسین علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. میں جانتا ہوں کہ موسم آج جتنا ٹھنڈا ہے اس سے کہیں زیادہ ماحول گرم ہے. اور کیوں نہ گرم ہو، جب دادا کا کرم ہوتا ہے تو بندہ گرم ہوتا ہے. بس میں صرف آپ کا موڈ بنانے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ حضور غازی ملت کی تقریر کی تمہید بن کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اور جب موڈ بن جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہوں گے، حضرت ہوں گے. ارشاد ربانی ہے جس آیت کریمہ کے حسین جز کی میں نے تلاوت کی. اللہ پاک فرما رہا اے ایمان والوں ایمان لے آؤ. سبحان اللہ. غور کریں گے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ، یہ نہیں. یا ایھا الناس آمنو نہیں، اے ایمان والو ایمان لے آؤ.
Oh, those who believe do believe. عجیب بات ہے. ایمانداری سے بتائیے گا اگر آپ کے گاؤں میں کوئی حافظ جی آویں رمضان میں اور پورا قرآن سناتے ہیں اور اتنا شاندار اور اتنا زبردست سناویں کہ لقمہ تو بڑی بات ہچکی کی بھی گنجائش نہ ہو. بے شک. اور 27 رمضان کو جب آپ نے ان سے مصافحہ کیا اور یہ کہا اے حافظ جی حفظ کرو, کیسا لگے گا ان کو؟ ڈنڈے سے ماریں گے. بے شک. یار اگر کم سے کم تو نہ کہتا یار تو نے تو میرے پیچھے پورا قرآن سنا. بے شک. مفتی ہو گئے اور ان سے کہہ رہے اے مفتی صاحب مدرسے جاؤ پڑھو, تو کہیں گے بھئی یہ 14 سال میں نے کیا کیا ہے. ایک شخص اتنا کھا کے بیٹھا ہے کہ گردن تک ٹائٹ ہے, اس سے کہا جائے بھوکے کھانا کھاؤ, عجیب سا لگے گا کہ نہیں؟ بولو. تو راز کیا ہے کہ جب پیٹ بھرے انسان سے نہیں کہتے کہ کھانا کھاؤ, حافظ کا قرآن سن کے نہیں کہتے کہ حفظ کرو, تو اللہ نے ایمان والوں سے کیوں کہا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ؟ ہائے 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 پوائنٹ. ظاہر پہلا جو ایمان ہے یا ایہا الذین آمنو, وہ انہی کے لیے ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, تمام فرشتوں پر ایمان, تمام کتابوں پر ایمان, جنت پہ ایمان, قدر پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, قبر پہ ایمان, عذاب پہ ایمان, ثواب پہ ایمان, ساری چیزوں پہ ایمان ہے. اس سے کہا جا رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ. مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ, مطلب اے مسلمانوں, توجہ چاہوں گا, اے مسلمانوں پکے مسلمان بن جاؤ. سبحان اللہ. خالص مسلمان بن جاؤ, نیک بن جاؤ, ایسے مومن بن جاؤ کہ ٹاپ ٹو باٹم, سر سے لے کے پیر تک تم ایمان کی پہچان بن جاؤ. ایسے مومن بن جاؤ کہ تم چلو تو ایمان چلے, تم بولو تو ایمان بولے, تم کھاؤ تو ایمان کھائے, تم پیو تو ایمان پیے, چلنا پھرنا ایمان, اور ایسا ایمان کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے, بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار تاج العلماء فیضان مخدوم اشرف. کلیئر ہوا تھوڑا سا؟ تو پکے مسلمان بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ پکے مسلمان بن جاؤ. بعض صوفیاء کرام نے اس کی تشریح یوں کی ہے, اے ایمان والو ایمان لے آؤ, مطلب اللہ کو جانتے ہو, اے ایمان والو اے اللہ کو جاننے والوں, ایمان لے آؤ, اب اسے پہچان لو. سمجھو, کیچ کرو یار, میں کوئی ملیالم یا کنڑا میں نہیں بول رہا ہوں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, پھر میں دوہرا رہا ہوں تاکہ کیچ کرو. اے ایمان والو ایمان لے آؤ, صوفیہ فرماتے ہیں یہاں جو پہلا ایمان ہے اس کا مطلب اے اللہ کو جاننے والوں, اے اللہ کو ایک جاننے والوں, اللہ کو لم یلد جاننے والوں, ولم یولد جاننے والوں, ولم یکن لہ کفوا احد جاننے والوں, اے اللہ کو کھلانے والا جاننے والوں, پالنے والا جاننے والوں, بنانے والا جاننے والوں, پیدا کرنے والا جاننے والوں, اے اللہ کو اللہ جاننے والوں. اب ایک قدم آگے بڑھو, جان تو چکے, اب پہچان لو, پہچان لو. اور اس کی پہچان کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے, حضرت امام جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. Every time you must think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ایک ہی منتر ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. چلو تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کھاؤ تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, پیو تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
ایمانداری سے بتاؤ، جب کھاتے وقت یہ خیال آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حرام کھاؤ گے؟ بولو زور سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ۔ شراب کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بدکاری زناکاری نہیں کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بری باتیں منہ سے نہیں نکالیں گے، اللہ، زور سے بولو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جب تم یہ سوچو گے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، توجہ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں بندہ، کیا؟ میں دیکھنے لگا یعنی بندہ نواز ہو۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں خادم، میں دیکھنے لگا یعنی مخدوم۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں غریب ہوں، غریب، لیکن جب میں دیکھنے لگا تو غریب نواز۔ ارے وہ دیکھ رہا ہے تو ہم عرش میں آنے والے ہیں، لیکن جب وہ دیکھنے لگا تو پھر سمندر دادا کا فیضان لے کے اٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسے سمندر شاہ بابا۔ آج ان کی درگاہ کیوں دلہن کی طرح سجی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم اس ٹھنڈک میں بھی جم کے بیٹھے، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا؟ اور ان کا عقیدہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ فرق ہے۔ تو اے ایمان والوں، ایمان لے آؤ، یعنی یہ ایمان رکھنے والوں کی اللہ دیکھ رہا ہے، اب ایک قدم بڑھو اور کہو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ الگ الگ توجیحات لوگوں نے کی۔ حضرت ابن عباس نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات کہی، فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی توجہ رہے، مومن کامل بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ پکے مسلمان بن جاؤ، مومن کامل۔ یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، گارنٹی نہیں ہے کہ ہم مومن کامل ہو گئے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا صحابی نے، حضور مومن کامل بندہ کیسے بنے گا؟ سرکار نے فرمایا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے بابا سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں جو اس بات پر ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ صاحب میلاد سے محبت کریں؟ کتنے ہیں ایسے جو اپنے باپ سے زیادہ رسالت مآب سے محبت کریں؟ کہنا آسان ہے، پریکٹیکل میں ذرا آدمی جب آتا ہے تو پھر اسے نانی یاد آتی۔ قرآن پاک نے تو کیٹیگری بیان کی ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ اے محبوب، اے میرے پیارے، اے عرش کی آنکھوں کے تارے، اے جگ کے دلارے، اے محبوب ہمارے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیں، ان سے کہہ دیں جن میں کوئی صداقت کا علم بردار ہے، کوئی عدالت کا پیکر ہے، کوئی سخاوت کا بحر بے کنار ہے، کوئی شجاعت کا بطل جلیل ہے، کوئی علی ہے تو کوئی ولی ہے، ان سے کہہ دیں۔ کیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے ماں باپ
تمہارے بچے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا پریوار، یا تمہارا وہ مال جسے تم نے بڑی محنت سے کمایا، یا تمہارا وہ کاروبار جس کے نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے، یا تمہارے خوبصورت مکان، گھر، یہ ساری چیزیں اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ، اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ اگر بھلی لگے، اچھی لگے تو ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کرے. اور یاد رکھو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. سب سے پہلے ذکر ماں باپ کا. کس کا؟ بولیے. ماں ابا کا بڑا خاص خیال رکھیے گا. یہ اگر ناراض تو سب گڑبڑا جائے گا. سب سے پہلے ٹاپ پہ وہ ہے، اور سب سے لاسٹ میں خوبصورت مکان. ہم لوگ سنی ہیں. کون ہے؟ ارے یار بولو یار، ذرا سا منہ کھولو. میں جانتا ہوں یہاں کان کھول کے سنتے ہیں منہ بند کر کے، لیکن تھوڑا کبھی کبھی بولنا بھی چاہیے. ہم سنی ہیں، ہم اوپر سے نیچے نہیں آتے، نیچے سے اوپر جاتے ہیں. ارے بھائی چھت پہ چڑھنا ہے تو زینے کا وسیلہ، ٹھک 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 چڑھو، چھت پہ چل گئے. ہاں اوپر سے نیچے آنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈھکیل دو ڈائریکٹ گرے گا. نیچے سے اوپر جانے کے لیے واسطہ ضروری ہے، راستہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے. اب اگر کوئی کہے کہ وسیلہ ضروری ہے، سمجھ جانا وہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے. اور کوئی اپنے اجتماع میں چلائے وسیلہ ضروری نہیں، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا اوپر سے نیچے آ رہا. میں تو لکھنوی لہجے میں کہہ دوں کہ اونچ کے لیے وسیلہ ہے، نیچ کے لیے وسیلہ نہیں. نیچ کے لیے وسیلہ نہیں. عجیب بات ہے کہ چھت تک جانے کے لیے زینہ مدینہ، زینہ وسیلہ، اور اللہ تک جانے کے لیے مدینہ وسیلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تبھی تو محدث اعظم نے کہا مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. تو ہم لوگ سننی ہیں نیچے سے اوپر، تو میں نیچے سے اوپر جاؤں گا. سب سے آخر میں ذکر ہے خوبصورت مکان. ایمانداری سے بتاؤ کہ اپنی گاڑھی کمائی سے، جب انسان اپنی حلال کمائی سے مکان بناتا ہے، گھر، اسے گھر سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو. اگر وہ کہے نہیں تو جھوٹا ہے. میرا مکان سب کے مکان سے الگ لگے، یہ مہتواکانچھا، یہ اچھا، یہ خیال ہمارے دلوں میں رہتا ہے. اگر اس نے کوئی الگ لکڑی لگائی ہے تو میں ساگون کی ہو، شاخو کی ہو، ٹیک کی ہو، جو اس کے آنا ہو. وہ 46 انچ اگر ٹی وی لایا تو میں 56 انچ ٹی وی. ابھی تک تو 56 انچ ٹی وی سنتے تھے، کچھ سالوں سے 56 انچ سینہ سن رہے ہیں. اچھا آپ کو یہی ایک پوائنٹ نظر آیا؟ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں. بے شک. چلیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو وہیں لائیے. میرا مکان ایسا ہو کہ کسی کا نہ ہو. پیار ہے. مکرانہ کا وائٹ ماربل ٹوائلٹ میں کہ آدمی اگر چپل نہ پہنے پھسل جائے تو دانت ٹوٹ جائے. اتنا خوبصورت مکان بنایا. کیوں بنایا؟ میرا. اور اس کی محبت کا حال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر دھرتی کمپ آ جائے، زلزلہ آ جائے تو مکان کی اینٹیں نیچے گرنے لگے. ادھر مکان کی اینٹ گر رہی ہے، ادھر دل ٹپک پڑا. اور جب اٹیک آیا تب پتا چلا یہ زمین پہ مکان نہیں، دل میں بنا رہا تھا. دل میں بنا رہا. مگر اٹیک کیوں آیا؟ کیونکہ اسے اپنے مکان سے پیار تھا. سب کو ہوتا ہے، ہمیں ہے، تمہیں ہے، ساری دنیا کو، کہ میرا مکان سندر ہو، بے مثال ہو، کمفرٹیبل ہو، لاجواب ہو. لیکن اے مسلمانوں، اگر تمہیں، توجہ چاہوں گا، اگر تمہیں مومن کامل بننا، پکا
گیا مسلمان تو اپنے مکان سے زیادہ رحمت دو جہان سے محبت. سبحان اللہ. اور اوپر چلو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. تمہارا وہ کاروبار جس کے برباد ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے. یار کسے ڈر نہیں رہتا؟ ہمارے سلایہ سے بھی کچھ لوگ آئے، یہ لوگ لانچ پہ اپنا سامان رکھ کے دبئی، صومالیہ، کہاں کہاں. پوچھو ان سے کہ جب تک مال پہنچ نہ جائے دل دھڑکتا ہے. کہیں طوفان نہ آ جائے، کہیں مال لٹک نہ جائے، کہیں مال اٹک نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. ارے یہ تو چھوڑیے، ہمارے اکبر بھائی، غنی بھائی، جن کا یہ گاؤں ہے، ٹرکوں کا، لاجسٹک کا کاروبار ہے. پوچھئے، رات دن میسج آتا رہتا، بھی یہ ٹول کراس کیا، بھی یہ ٹول کراس کیا. فکر رہتی ہے کہ جو مال ہم نے باندھا ہے وہ سلامتی سے، خیریت سے وہاں پہنچ جائے جہاں کی ڈیلنگ ہوئی ہے. یہ نیچرل ہے اور ایسی تجارت جائز ہے، بلکہ سنت ہے، بزرگوں نے کیا. مال جب تک پہنچتا نہیں ہے دل اٹکا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ مال سے ہمیں محبت ہے، کاروبار سے محبت. آؤ ایسے ہی ایک مست کی بات میں سناؤں. بغداد میں رہتے تھے حضرت محمود الموصلی رحمت اللہ علیہ. He was the multi-billionaire. اتنا پیسہ تھا کہ ان کے گھر والوں کو نہیں پتا کتنا پیسہ تھا. کئی پانی کے جہاز، کئی رات بھر جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، دن بھر تجارت کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے. اللہ والے تھے. He was قطب، بغداد کے قطب تھے. ایک دن کسی نے خبر دی، بابا وہ آپ کا مال جو ٹرک پہ، وہ ناؤ پہ، لانچ پہ جو جا رہا تھا، طوفان آ گیا، لانچ ڈوب گئی، مال بہ گیا. نقصان والی خبر دی کہ نہیں؟ بولو. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت نے سر کو جھکایا ذرا سا صحیح سے، پھر مسکرائے اور کہا الحمدللہ الحمدللہ. آدھے گھنٹے کے بعد پھر ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، حضور وہ جو مال ڈوبا تھا وہ آپ کا نہیں ڈوبا، کسی اور کا ڈوبا. آپ کی لانچ تو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہی. گڈ نیوز دیا، اچھی نیوز دیا. ہم اور آپ ہوتے تو اچھل جاتے. انہوں نے کیا کیا؟ پھر دل کی طرف ایسے مراقب ہوئے، سر جھکایا، پھر سر اٹھا کے کہا الحمدللہ. جو مرید بیٹھے تھے دائیں بائیں وہ کنفیوز ہو گئے، یار یہ کیا؟ ہانی پر بھی الحمدللہ، نفع پر بھی الحمدللہ، نقصان پہ بھی الحمدللہ، اچھی خبر پہ بھی الحمدللہ، بری خبر پہ بھی. معاملہ کیا ہے؟ ایک منہ لگے مرید نے کان میں کہا حضور لوگ بڑے بے چین ہیں، بتائیے. تو آپ نے فرمایا سنو. جب اس نے مجھے نقصان والی خبر دی تو میں نے اپنے دل میں جھانکا، دیکھیں اس پر کچھ ہوا کی نہیں. تو دیکھا دل بالکل سیٹسفائی ہے، ایک دم سنتشٹ ہے، مطمئن ہے، آرام سے ہے. تو میں نے اس کے آرام کو دیکھ کے الحمدللہ کہا. اور جب اس نے اچھی خبر دی، شبھ سماچار دیا، تو پھر میں نے دل میں جھانکا، دیکھے خوش ہوا کی نہیں. تو دیکھا نہیں، جیسے پہلے تھا ویسے ابھی ہے. تو پھر میں نے اس کے اطمینان پہ الحمدللہ کہا. مطلب صاف ہے. گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار کرنے والا جب سارا کاروبار دماغ سے ہوتا ہے، نفع نقصان دماغ طے کرتا ہے، کریڈٹ ڈیبٹ دماغ طے کرتا ہے، لیڈنگ ٹریڈنگ دماغ طے کرتا ہے، ڈیلنگ بھی دماغ طے کرتا ہے. سارا بزنس کہاں سے ہوتا ہے بتاؤ؟ بولو. دماغ سے. تو جب سب کچھ دماغ سے ہے تو تو نے دل میں کیوں ڈالا؟ ارے دل میں ڈالنا ہے تو کاروبار کو نہ ڈال، احمد مختار کو ڈال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار تاج العلماء مخدوم فیضان مخدوم اشرف. ان کے 4 یار کو ڈال، اہل بیت اطہار کو ڈال. کوئی نہ ملے تو اپنے پیر یعنی اپنے یار کو ڈال. ارے محبت کی عینک لگا کر سمندر دادا کا گنبد تو دیکھ. جب تو دیکھے گا
محبت کا معاملہ ہے، سبحان اللہ کنیکشن. اور اوپر چلو. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا وہ کاروبار جس کے برباد ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، نہیں رہتا، جسے تم نے بڑی مشقت سے کمایا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، بڑی محنت سے کمایا. ایک پائی اکٹھا کیا تھا کہ بیٹی کی شادی کریں گے. ایک بالکل غریب آدمی 10-15 سال پیسہ اکٹھا کر کے کرتے کرتے جب 10-15-20 لاکھ ہوا، بیٹیا کی شادی کے لیے رکھا تھا، حج کرنے کے لیے رکھا تھا. ایمانداری سے بتاؤ اسے اپنے پیسے سے کتنا پیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مگر پکا مسلمان بننا ہے، پکا. تو اپنے اس مال سے زیادہ رحمت خوش خصال سے محبت کرو، سرکار دو عالم سے محبت کرو. اور اوپر چلو. وعشیرتکم، تمہارا پریوار. پریوار کی محبت بھی کوئی معمولی نہیں ہوتی. دوسرے کٹم کا آدمی اگر اپنے کٹم کے چھوکرے کو مار دے تو پورا کٹم اس سے لڑتا ہے. اسی کو پریوار کی محبت کہتے ہیں. اپنا بھائی منہ پہ تماچا مارے تکلیف نہیں، دوسرے کٹم کا پاؤں پہ مارے تو تکلیف. آپس میں شادی نہیں، ادھر دوسرے کٹم میں نہیں، وہ اگر کر لیا اپنی پسند سے تو بوال. اسی کو کہتے ہیں پریوار کی محبت. لاجواب ہوتی ہے، بے مثال ہوتی ہے پریوار کی محبت، چھپائے نہیں چھپتی. لیکن اگر پکا مسلمان بننا تو اپنے پریوار سے زیادہ رحمت کردگار سے محبت کرو. اور اوپر چلو. وَأَزْوَاجُكُمْ، میں نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا. اپنی بیویوں سے زیادہ، پتنیوں سے زیادہ، اردھانگنیوں سے زیادہ. آج کل تو حال یہ ہے، شادی سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، بیوی آئی سب گڑبڑ سڑبڑ ہونے لگا. یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. یہ ایک تو ٹی وی گڑبڑ کر رہی، دوسرا بیوی گڑبڑ کر رہی ہے. ٹی وی جو ہے وہ اندر گڑبڑ کر رہی، بیوی باہر گڑبڑ کر رہی. مسکرا کے جب فریش ہوئے ہو تو میں سبحان اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیوی سے محبت مت کرو، یہ بھی سنت ہے، بہت پیاری سنت ہے. سبحان اللہ. لیکن ایسی محبت کرو جیسی آدم نے حوا سے کی. سبحان اللہ. ایسی محبت کرو جیسی ابراہیم نے سارا سے کی. ایسی محبت کرو جیسی موسیٰ نے صفورہ سے کی. ایسی محبت کرو جیسی یوسف نے زلیخا سے کی. ارے ایسی محبت کرو جیسی میرے نبی نے خدیجۃ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ سے کی. محبت کرنا ہے تو ایسی کرو جیسی علی نے فاطمہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن تمہیں ہو کیا گیا؟ ایک نئی نویلی دلہن تیری زندگی میں آئی، تیرا کردار بدل گیا. پھر بھی پیار تو پیار ہے، دل کا معاملہ ہے، دل دے دیا. اگر پکا مسلمان بننا تو اپنی زوجہ سے زیادہ صاحب روضہ سے محبت کرو. اللہ سبحان اللہ. اور اوپر چلو. وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی بہنوں سے بھی زیادہ. وہ بھائی جو ایک ہی چھت کے نیچے پلے، ایک ہی آنگن میں کھیلے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے پیتے تھے، ایک ہی بطن سے جنم لیے، ایک ہی کوک سے جنم لیے، ایک ہی ماں باپ کے پتر. کتنی محبت ہوتی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سگے بھائی کو اپنے سگے بھائی سے. لیکن اگر پکا مسلمان بننا تو اپنے بھائی سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرو. اور اوپر چلو. وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنے بچوں سے زیادہ. میاں وہ بچے جن سے اچھے کائنات میں کچھ لگتے ہی نہیں ماں باپ کو، جنہیں باپ نے اپنے بڑھاپے کی بیساکھی بنایا تو ماں نے اپنے بڑھاپے کا سہارا بنایا.
وہ بچے جن کی ایک مسکان دیکھنے کے لیے ماں باپ لاکھوں خرچ کر دیتے تھے کہ میرا بچہ مسکرا دے، وہ بچے جن کی خوشیوں کے لیے لوگ دوسروں سے لڑ جائیں، بچوں کی محبت ایسی محبت کہ ماں باپ سے پوچھو کیسی ہوتی ہے، بچہ جسے باپ نے انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ بچہ جسے ماں نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، بھلا بتاؤ کوئی ہے جو اپنے بچوں سے زیادہ کسی سے محبت کرے گا؟ لیکن اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مطلب ایسے مسلمان بن جاؤ کہ اپنے بچوں سے زیادہ سچوں سے محبت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سچوں کے سچے مصطفیٰ سے محبت کرو، اور سب سے ٹاپ پہ سب سے ٹاپ پہ ماں باپ کا ذکر ہے۔ کس کا؟ زور سے بولو۔ وہ باپ جس نے تمہارے کان میں کلمہ توحید کا نغمہ سنا، سبحان وہ اللہ، باپ جس نے اپنے خون کو پسینے کے روپ میں بہا بہا کے تجھے جوان کیا، وہ باپ جس نے اپنی بڑھاپے کی تجھے بیساکھی بنایا، وہ باپ، اللہ اکبر، وہ باپ جس نے کبھی تجھے اپنے کاندھے پہ کبھی اپنی پیٹھ پہ، جب رات میں تو بیمار پڑ جاتا تھا تو اپنی نیند کو حرام کر دینے والا تیرا باپ۔ مگر سچا مسلمان بننا تو اپنے باپ سے زیادہ رسالت مآب سے محبت کرو، سبحان اللہ سبحان، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور سب سے ٹاپ پہ ماں ہے، اللہ اکبر، اس ماں سے زیادہ محبت، وہ ماں جو ممتا کا ساگر ہے، جو بلیدان کی مورت ہے، جو محبت کا سمندر ہے، اور ساری محبت اس کے اندر ہے، نہ قابل برداشت پرسوں پیڑا جھیل کر تجھے جیون پردان کرنے والی تیری ماں، تیرے لیے جنوری فروری کی ٹھنڈک میں جب تو رات میں بستر گیلا کر دیتا تھا تو رات ہی رات تیرے بستر کو بدلنے والی تیری ماں، تیرے لیے اپنا تن من دھن سب لٹانے والی تیری ماں، ارے وہ ماں جس کی محبت کو محبت کہا جائے تو ماں کی محبت شرمندہ ہو جائے، اسی لیے ہندی اور اردو نے ماں کی محبت کے لیے ایک نیا شبد پیدا کیا جسے ہم ممتا کہتے ہیں، ممتا کہتے ہیں۔ یہ ممتا نہ باپ میں ہوتی ہے نہ بھائی میں بلکہ پیر میں بھی نہیں ہوتی، وہ ممتا والی ماں۔ ارے جب لوگ تجھے لچا لفنگا اور آوارہ کہتے تھے تو ماں سینے سے لگا کے اپنی آنکھوں کا تارا کہتی تھی، وہ ماں ارے جس نے تیرے لیے دوسروں کے تانے سنے تجھے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کی بلیدان دے دیا۔ اے نوجوان تجھے کیا ہو گیا؟ تو احمد آباد، راجکوٹ، بھاؤ نگر، یہ بڑے بڑے شہروں میں جا کے چار پیسے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اپنی ماں کو بھول گیا۔ ایک نئی نویلی دلہن تیری زندگی میں جیون میں کیا آئی؟ تو نے اپنی ماں کو دھکے مار دیا۔ اے نئی نویلی دلہن کی کم وقت مسکراہٹ کے سامنے اپنی ماں کو دھکے مارنے والوں، کبھی تم نے سوچا کہ تیری بیوی نے تجھے تب پیار کیا جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، تب پیار کیا جب پہنانے کے لیے تیرے پاس کپڑے تھے، تب پیار کیا جب اسے ٹھہرانے کے لیے تیرے پاس مکان تھا، تب پیار کیا جب اسے بہلانے کے لیے تیرے شریر میں طاقت تھی، تب اس نے پیار کیا۔ مگر ماں نے تو اس وقت بھی تجھے نہیں چھوڑا جب تو دودھ کی بوتل بھی نہیں اٹھا پاتا تھا۔ ایسی لاجواب محبت کرنے والی ماں، ایسی بے مثال محبت کرنے والی ماں، ہے کوئی مثال کہ ماں سے زیادہ کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں، مگر اگر تجھے مومن کامل بننا ہے، پکا مسلمان بننا ہے تو اپنی اماں سے زیادہ نور والے مصطفیٰ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار تاج العلماء،
اللہ اس کی وجہ کئی ہے، لیکن حضرت کی آمد ہونے والی، اس لیے میں 2 منٹ میں بات کو فنش کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک دن سب کو آنکھ بند کرنا ہے، سب یہیں چھوڑ ہی آئے گا۔ قبر میں لے گئے، دفنا دیا، مکان جہاں بنا تھا وہیں رہ گیا، قبر میں ساتھ نہیں آیا۔ دکان جہاں تھی وہیں رہ گئی، کھیت کھلیان جہاں تھے وہیں رہ گئے، کاروبار بلکہ سارا پریوار چھوٹ گیا، بیوی چھوٹ گئی، بھائی چھوٹ گئے، بچے چھوٹ گئے، باپ بھی چھوٹ گیا، وہاں تو ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ماں کا ساتھ چھوڑنا تھا نوجوان کی قبر میں جیسے لگا بھوچال آ گیا ہو، اندھیرا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ رات بھر جن کے ساتھ موبائل پہ چیٹنگ کرتا تھا وہ بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ماں نے بھی منہ پھیر لیا، اپنی اولاد کے ساتھ قبر میں لیٹنے کو تیار نہیں۔ نوجوان بے چین و بے قرار ہے، مجبور و پریشان ہے، کس کی پناہ میں جائے؟ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا مولا سب نے چھوڑ دیا، میری قبر میں اجالا کر دے، تھوڑی سی روشنی کر دے، تھوڑی سی لائٹ کر دے، میں اس اندھیرے میں گھبرا رہا ہوں۔ میں نے جن جن کو دل دیا سب نے چھوڑ دیا، مکان کو دل دیا چھوڑ دیا، دکان کو دل دیا چھوڑ دیا، کھیت کھلیان کو دل دیا چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو دل دیا چھوڑ دیا، ماں باپ کو تو میں بہت مانتا تھا انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اب تیری رحمت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، مولا اجالا اجالا دے دے۔ اے جامبو کے غیور مسلمانوں، وہ نوجوان رو رو کر اجالے کی بھیک مانگ رہا تھا، اتنے میں قبر میں اجالا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، اور دیکھتا کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین وہاں جلوہ گر ہے۔ آقا نے فرمایا میرے امتی گھبرا مت، جب تو نے سب سے زیادہ مجھے پیار کیا ہے تو جہاں تیری ماں بھی تیرا ساتھ نہ دے وہاں بھی میری رحمت تیرے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پکا مسلمان بننا تو ایسا بن جیسے صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، بدر و احد، خیبر و خندق والے، وہ سارے ولی، سارے علی، پیارے علی، ویسا بن کے دکھا۔ اس حسین کا بن، تب حسینی کہنے کا دعویٰ کرنا جس نے عشق مصطفیٰ میں اپنی گردن قربان کر دی۔ عزیزان ملت، یہ وقت کی بہت بڑی سنگینی ہے۔ آج ہم دنیا کی چمک دمک کے سامنے کھو گئے اور ہم یہ بھول گئے کہ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ تو بھی جب ہمارا آنا ہماری مرضی سے نہیں، جانا ہماری مرضی سے نہیں، تو ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیسے ہوگا؟ اپنی مرضی سے چلو گے تو آگ سے ڈرو گے، آگ سے، مگر جب اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ چلو گے تو اگر کوئی آگ میں کود بھی گیا ہو تو سمندر دادا کا نام لے کر نکال کے باہر کر دو گے۔ سبحان اللہ، رسالت، سرکار تاج العلماء، فیضان سمندر شاہ بابا۔ کسی کی کشتی لڑکھڑا جائے تو سمندر دادا کا نام لے کے ٹیکا بھی دے دو گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان نہیں، پکے مسلمان بن جاؤ۔ تو انشاءاللہ تعالی نماز پڑھیں گے، بہت ہے اسٹیج سے آواز آ رہی ہے آپ کی نہیں آئی، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کھانا کھائیں گے نا، روٹی کھائیں گے، پانی پیئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ وہ کھانا پینا جو ہے وہ شریر کی غذا ہے، نماز آتما اور روح کی غذا ہے۔ مولا ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔